چند دن پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ جس میں نے بتایا تھا کہ دنیا کا بنانے والا کوئی موجود ہے، یعنی کہ دنیا مادے سے نہیں بنی بلکہ اس کو اللہ رب العزت نے بنایا۔ اس پر بہت سے لوگوں کے مجھے نیگیٹو کامنٹس آئے کہ آپ اللہ رب العزت کے وجود کو ثابت کر کے دکھائیں، دلائل دیں، کیا ہوگا؟ تو انہوں نے فوراً حضرت امام صاحب کی بات کو تسلیم کیا کہ واقعی میں آپ صحیح فرما رہے ہیں، کشتی خود بخود چل نہیں سکتی، ہم پاگل ہیں جو اس کو تسلیم کر رہے ہیں کہ کائنات خود بخود چل رہی ہے۔ انسان سب پیدا ہو رہے ہیں لیکن ہر کسی کی زبان مختلف ہے، ہر کسی کا لب و لہجہ مختلف ہے، ہر کسی کا رنگ مختلف ہے۔ اب جب ایک چیز پیدا ہو رہی ہے، ایک چیز آ رہی ہے، وہ ہر جگہ پر آ رہی ہے تو اس کو ایک جیسا ہونا چاہیے۔ اب ایک چیز کالی ہے یعنی کہ ایک انسان کالا ہے، اس کا رنگ کالا ہے، ایک چیز جو ہے نا یعنی کہ اس کا رنگ سفید ہے، تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ان کو کالا سفید لب و لہجہ زبانوں کی چینجنگ وغیرہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی قدرت ہے۔ ایک بندے کو سب کھا رہے ہیں لیکن شہد کی مکھی اس سے شہد کو پیدا کر رہی ہے، اور بکریاں جو ہے نا اس سے دودھ دے رہی ہیں، اور بہن جو ہے نا وہ بھی اس سے دودھ دے رہی ہے، اور اونٹ جو ہے نا وہ اس سے میگنیاں کر رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یار یہ تو ساری ایک چیز کھا رہے ہیں۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ اگر یہ شہتوت کے پتے ہی کھا رہے ہیں تو یا تو سب دودھ دیں، یا تو سب جو ہے نا پیشاب یعنی میگنیاں کریں، یا تو سب جو ہے وہ شہد دیں، لیکن شہد کی مکھی شہد دے رہی ہے اور بکری جو ہے نا وہ دودھ دے رہی ہے، بھینس بھی دودھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک دفعہ پھر آپ کا دوست، آپ کا بھائی محمد موسیٰ آپ کے سامنے حاضر ہے اور ایک ضروری اور امپورٹنٹ ٹاپک لے کر حاضر ہوا ہے۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اتنا ضروری ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے اکثر کالجز اور یونیورسٹیز کے طلباء پریشان رہتے ہیں، کیونکہ آج کل آپ کو معلوم ہے کہ سائیکالوجی کا زمانہ ہے اور عقل سے بات کو سمجھایا جاتا ہے۔ اب ہمارے اکثر اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے وجود پر کوئی دلیل دے دیں، کیونکہ ان کو جو آج کل لوگ پڑھانے آ رہے ہیں کالجز اور یونیورسٹیز میں، ان کا تعلق ایسے اداروں سے ہے، ان کا تعلق ایسی یونیورسٹیز سے ہے کہ جہاں پر الہاد کو پڑھایا جاتا ہے۔ الہاد سے مراد جہاں پر ایتھیس بنایا جاتا ہے، یعنی کہ لوگوں کو خدا کے وجود کا انکاری بنایا جاتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی خدا نہیں ہے بلکہ خود بخود کائنات چل رہی ہے۔ تو اس پر اکثر طلباء جب ان لوگوں سے باتیں سنتے ہیں تو ہمارے پاس آتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں۔ چند دن پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ جس میں نے بتایا تھا کہ دنیا کا بنانے والا کوئی موجود ہے، یعنی کہ دنیا مادے سے نہیں بنی بلکہ اس کو اللہ رب العزت نے بنایا۔ اس پر بہت سے لوگوں کے مجھے نیگیٹو کامنٹس آئے کہ آپ اللہ رب العزت کے وجود کو ثابت کر کے دکھائیں، دلائل دیں تاکہ ہم آپ کی بات کو سمجھیں۔ تو انشاءاللہ یہ ویڈیو اس بات پر ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا یعنی کہ خدا تعالیٰ کا وجود اس دنیا میں ہے، اور اس کو میں ایسی سمپل سی چیزوں سے ثابت کریں گے کہ جس کے ذریعے آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی، اور جو لوگ بیچارے جو ہیں وہ اللہ رب العزت سے دور ہیں، اللہ رب العزت کا نعوذ باللہ انکار کرتے ہیں، ان کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ اس کائنات کو بنانے والا یعنی کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا، اس کائنات کو چلانے والا کوئی نہ کوئی موجود ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں، ایک دفعہ یہی مسئلہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس آیا تو کسی شخص نے یہ کہا کہ حضرت ہمیں تو یہ بتا دیں کہ اس کائنات کو چلانے والے اللہ رب العزت کی ذات ہے، ہمیں تو بات سمجھ نہیں آتی۔ تو امام صاحب نے بڑی پیاری بات فرمائی، کہا یار میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے اس کا جواب دیں۔ ذہن میں یہ بات ہے کہ ایک جگہ ہے کہ جہاں پر کشتی کھڑی ہوئی ہے سمندر میں، اور کشتی میں خود بخود سامان لوڈ ہو رہا ہے، اور کشتی خود بخود چل رہی ہے اور لہروں کو چیر رہی ہے اور دوسرے مکان پہ جا رہی ہے، اور وہاں پر خود بخود اس کا سامان اتر رہا ہے، پھر دوبارہ واپس آ رہی ہے۔ تو حضرت امام صاحب نے فرمایا کہ کیا تم اس بات کو تسلیم کرتے ہو کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا حضرت یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، کشتی خود بخود چلے، خود بخود آئے، سامان اتارے، سامان چڑھائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نہیں ہو سکتا۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ بھائی جب کشتی خود بخود نہیں چل سکتی، نہ خود بخود جا سکتی ہے، نہ سامان اتارا جاتا ہے اس پر، نہ سامان چڑھایا جاتا ہے، تو اتنی بڑی کائنات جو کہ اتنی زیادہ وسیع ہے کہ جس کی اتنی بڑا نظام جو وہ چل رہا ہے، سورج، چاند، آسمان، زمین، سمندروں کا چلنا، دریاؤں کا بہنا، اتنا بڑا نظام جو چل رہا ہے، تو یہ خود بخود کیسے چل سکتا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے اس کے پیچھے بھی نہ کوئی تو چلانے والا ہوگا۔ تو انہوں نے فوراً حضرت امام صاحب کی بات کو تسلیم کیا کہ واقعی میں آپ صحیح فرما رہے ہیں، کشتی خود بخود چل نہیں سکتی، ہم پاگل ہیں جو اس کو تسلیم کر رہے ہیں کہ کائنات خود بخود چل رہی ہے، یقیناً اس کائنات کا چلانے والا کوئی ہے، اور مسلمان یہ تسلیم کرتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو امام صاحب کی بات پر وہ تمام دہریے، وہ تمام ملحد، وہ اسلام قبول کر کے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ نمبر 2 مثال میں آپ کو دیتا ہوں حضرت امام مالک رحمہ اللہ کی۔ ایک دفعہ ہارون رشید نے یہ بات حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھی، مجھے بتائیں کہ اس کائنات میں خدا تعالیٰ کا وجود ہے، اس پہ کوئی دلیل دیں۔ تو حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے بڑی سمپل سی بات کی
کہ بھائی اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے وجود پر سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ انسان سب پیدا ہو رہے ہیں، لیکن ہر کسی کی زبان مختلف ہے، ہر کسی کا لب و لہجہ مختلف ہے، ہر کسی کا رنگ مختلف ہے۔ اب جب ایک چیز پیدا ہو رہی ہے، ایک چیز آ رہی ہے، وہ ہر جگہ پر آ رہی ہے تو اس کو ایک جیسا ہونا چاہیے۔ اب ایک چیز کالی ہے یعنی کہ ایک انسان کالا ہے، اس کا رنگ کالا ہے، ایک چیز جو ہے نا یعنی کہ اس کا رنگ سفید ہے، تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ان کو کالا سفید، لب و لہجہ، زبانوں کی چینجنگ وغیرہ، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی قدرت ہے، تو معلوم ہوگا ہاں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہے، تو وہ ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تیسری، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ سے یہ بات پوچھی گئی کہ اس کائنات میں خدا تعالیٰ کے وجود پر کوئی دلیل دیں، تو حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ اتنی بڑی دلیل جو میں آپ کو دوں گا آپ تسلیم کریں گے۔ وہ دلیل یہ ہے کہ شہتوت کے پتے جو ہیں، یعنی کہ جو شہتوت ہوتا ہے اس کے پتے ہیں، اس سے میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل دوں گا۔ وہ کیسے کہ دیکھیں شہتوت کو بکری بھی کھا رہی ہے، شہتوت کے پتے کو گائے بھی کھا رہی ہے، شہتوت کے پتے کو مکھی بھی کھا رہی ہے، اور شہتوت کے پتے کو اور تمام جانور بھی کھا رہے ہیں، لیکن میں حیران اس بات پہ ہوں کہ اس ایک پتے کو سب کھا رہے ہیں، لیکن شہد کی مکھی اس سے شہد کو پیدا کر رہی ہے، اور بکریاں جو ہے نا اس سے دودھ دے رہی ہیں، اور بھینس جو ہے نا وہ بھی اس سے دودھ دے رہی ہے، اور اونٹ جو ہے نا وہ اس سے میگنیاں کر رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یار یہ تو ساری ایک چیز کھا رہے ہیں۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ اگر یہ شہتوت کے پتے ہی کھا رہے ہیں تو یا تو سب دودھ دیں، یا تو سب جو ہے نا پیشاب یعنی کہ میگنیاں کریں، یا تو سب جو ہے وہ شہد دیں، لیکن شہد کی مکھی شہد دے رہی ہے، اور بکری جو ہے نا وہ دودھ دے رہی ہے، بھینس بھی دودھ دے رہی ہے، لیکن اونٹ جو ہے میگنیاں کر رہا ہے، اور اس سے جو ہے نا وہ کوئی چیز جو ہے نا نفع کی نہیں دے رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اصل پاور جو ہے وہ شہتوت کے پتے کھانے میں نہیں ہے، تو اصل قدرت پیچھے کوئی ہے کہ جو یہ تمام چیزیں ان کے لیے پیدا کر رہی ہے، تو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس کے بعد حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے بات پوچھی گئی کہ آپ بتائیں کہ حضرت کے اس کائنات کے وجود پر کوئی دلیل دیں، تو حضرت نے کہا کہ دیکھیں میں اس پر یہ دلیل دیتا ہوں کہ ایک انڈا ہے، وہ اندر سے سونے کا ہے اور باہر سے وہ چاندی کا ہے، تو اس میں سے اچانک جو ہے نا ایک بچہ جو ہوتا ہے، انڈے میں جو بچے ہوتے ہیں چوزے وغیرہ، وہ توڑتا ہے چوزا انڈے کو اور وہ باہر نکل آتا ہے۔ اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اب اگر انڈے سے نکالا جائے بچے کو، تو انڈے کے اندر نہ کوئی آکسیجن کی صورتحال ہے، یعنی کہ کوئی سانس لینے کی، نہ غذا کی، نہ کچھ، تو یہ کیسے باہر آ گیا، یہ کیسے اندر زندہ رہا؟ تو معلوم ہوگا کہ اصل میں اس کو زندہ رکھنے والی کوئی ذات ہے، تو سیدھا سمپل سا جواب آئے گا کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو معلوم ہوگا کہ کائنات جتنی بھی ہے، اتنی بڑی بڑی کائنات ہے، اتنی بڑی کائنات ہے، یہ خود نہیں چل سکتی، اس کو کوئی چلانے والا ہے، اور مسلمانوں کا یقین ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے نا وہ موجود ہے۔ اب ایک اور بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل لوگ عقلیات پہ بات کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ عقلیات سے پہلے آپ اپنے نظریات کو تھوڑا سا مضبوط کر لیں۔ یہ جو چھوٹی موٹی باتیں آج کل کے لیکچرار جو بڑی اونچی کر کے باتیں پیش کر رہے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کسی اچھے عالم کے پاس جائیں، ان سے نالج حاصل کریں، ان سے اپنے نظریات کو مضبوط کرائیں۔ آپ کے نظریات مضبوط ہو گئے، یہ چھوٹے موٹے جو مسئلے ہیں آپ ان کو سمجھنے میں بھی آپ کو آسانی ہوگی، اور آپ لوگوں کو اچھی طرح سے گائیڈ کریں گے، اور آپ ہدایت کا ذریعہ بنیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر میں نے آپ کو 4 دلائل دیے، اور امید کرتا ہوں آپ کے اچھی طرح سے سمجھ آئے ہوں گے، اور جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ خدا تعالیٰ کا وجود نہیں ہے، اور ان کو بھی اس سے بہت زیادہ استفادہ ہوگا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔